ایک نئی بگننگ ہے پاکستان میں یہ سوچتا تھا کہ ایک دن ہم اس طرف نکلیں گے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ دیکھ کے بھی، یہ جو شارٹ فلمز ہیں، کہ یہ ہم اب صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ فواد چودھری، آپ کو انفارمیشن منسٹری جو اب پورا فلمز کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر اب جو ایک نئی سوچ آپ لے کے آئے ہیں، تو آپ سے بھی بڑی امیدیں ہیں۔ ضیاء چشتی، آپ کو کہ آپ نے اسپانسر کیا یہ ایونٹ اور یہ اسکالرشپس جو کہ UCL میں جاری ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری جو فلم انڈسٹری، کیونکہ میں تقریباً پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں، تو میں نے اس کی ایولیوشن دیکھی اپنی فلم انڈسٹری کی۔ میرے خیال میں کہ ہم شروع میں غلط جانا شروع ہو گئے، کیونکہ ہم اتنے متاثر تھے ہندوستان کی فلم انڈسٹری سے کہ بیسکلی ہم نے ان کو کاپی کرنے شروع کر دیا۔ تو بجائے ایک پاکستانیت، ایک ہمارا اپنا سوچ نکلتی، ایک اوریجنل سوچ نکلتی، بیسکلی ہم ایک دوسرے کلچر، دوسری فلم اور فلم سے ایک پورا کلچر آتا ہے، اس کو ہم نے انکرٹیکلی، یعنی بجائے اس کو صحیح معنی میں اس کا جائزہ لیتے، اینالائز کرتے، ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ اور وہ وجہ بھی یہ تھی کہ ایک وقت پہ لوگ 60s کی میں بات کر رہا ہوں، 70s کی، کہ لوگ کابل جاتے تھے ہندوستانی فلم دیکھنے کے لیے، اور وہ سارا ریڈیو پہ وہ گانے، تو اس کی وجہ سے سوچ یہ تھی کہ وہ ایک بہتر انڈسٹری ہے، اور ہم اگر اس کو کاپی کریں گے تو یہاں بھی ہمیں لوگ دیکھیں گے۔ جبکہ ہمارا جو ٹی وی تھا اس کے اندر بہت مختلف کلچر آنا شروع ہو گیا، اور ہمارا ٹی وی ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا، اور میں بات کر رہا ہوں 60s 70s تک۔ تو جو میں نمبر 1 پوائنٹ اپنی، یہ جو ہمارے جو ینگ فلم میکرز ہیں اور یہ جو جنہوں نے اسکالرشپس بھی جیتی، تو میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو میرا تجربہ ہے، صرف اوریجنیلٹی بکتی ہے، کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ مہنگی سے مہنگی آپ ایک پینٹنگ لے لیں، اس کی کاپی کر لیں، اچھی سے اچھی کاپی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو صرف دنیا اوریجنل کو ویلیو کرتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے فلم انڈسٹری ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک ان کے اندر ایک اوریجنیلٹی آئے، اپنی نئی سوچ لے کے آئیں۔ شروع میں جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے بڑا، کیونکہ یہ جو اسی چیز کے اوپر میں نے بات کی کہ ہماری فلمز کے اندر اوریجنل کانٹینٹ کم ہے، ہم متاثر ہیں یا مغرب سے یا بالی ووڈ سے یا ہالی ووڈ سے۔ تو مجھے بار بار یہ کہا گیا کہ یہاں لوگ دیکھتے نہیں، ہم اگر وہ اس طرح کا کمرشل کانٹینٹ نہیں لے کے آتے جو وہاں، ہماری فلم فلاپ ہو جائے گی۔ اور وہ اس کے اندر یہ بڑا جو ولگیرٹی اس کے اندر بڑی میرے سامنے زندگی میں، پہلے ہالی ووڈ سے شروع ہوتی تھی، پھر بالی ووڈ آئی، پھر تو یہاں بھی اس طرح کا کلچر پروموٹ کیا گیا۔ اس وقت میں نے پریزیڈنٹ اردوغان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو ارطغرل سیریل ہے، ان سے میں لے کے آیا پاکستان۔ اب اس کے اندر ایک آلٹرنیٹ کلچر ہے، لیکن وہ سیل کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ سو میرا اپنے ینگ فلم میکرز کو یہ ہے کہ اپنی سوچ لے کے آئیں، اور اس سے گھبرائیں نہ کہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ یہ بھی میری زندگی کا تجربہ ہے کہ وہ کبھی وہ جیت نہیں سکتا جو ہارنے سے ڈرتا ہے۔ لوگوں کو پوری طرح بھی اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی ورائٹی، یہ کتنا ڈائیورس ملک ہے۔ ہمارے بدقسمتی سے بڑے بڑے ہمارے جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اپنے ملک کا، کیونکہ ان کی چھٹیاں ساری لندن میں یا باہر ہوتی ہیں۔ کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ نے کتنی نعمت ہے، جو پاکستان ہے، اس میں کیا کیا اس نے چیزیں دی ہیں۔ میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جس نے سارا ملک دیکھا ہوا ہے، اور میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اس ملک میں منی ارنر ہوگا وہ ٹورزم ہوگی۔ وہ ابھی تک بالکل ان ایکسپلورڈ ہے۔ نہ ہماری ہسٹوریکل ٹورزم کے اوپر کوئی توجہ ہے، وہ اب ہم دے رہے ہیں، نہ ہماری ریلیجس ٹورزم اب ہم توجہ دے رہے ہیں، مثلا کرتارپور، انشاءاللہ باقی بھی جو بدھسٹ کا سارا سویلائزیشن ہے، یہ گندارا کا، یہ ریوائیو کر رہے ہیں۔ اور جو ورسٹائل ماؤنٹن ٹورزم ہے، وہ دنیا میں کہیں نہیں جو ہماری ہے۔ آدھے تو دنیا کی جو بڑی پیکس ہیں، ٹاپ 12 میں سے تقریباً آدھی تو پاکستان میں، اور پھر پاکستان میں 12 کلائمیٹک زونز ہیں۔ ہم ہر چیز اگا سکتے ہیں اس ملک میں۔ آج پاکستان امپورٹ کرتا ہے چیزیں، ہمارے پاس تو کیونکہ کسی نے توجہ نہیں دی، ہم ہر چیز دنیا کی پروڈیوس کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس 12 کلائمیٹک زونز ہیں۔ تو یہ جو ہمارے فلم میکرز ہیں، یہ بہت بڑی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اس ملک کی وہ چیزیں آپ سامنے دکھائیں جو کہ دنیا کو نہیں پتا۔ میں نے، میری طرح کے آدمی نے صرف 2 ٹریول بکس اس لیے لکھی کیونکہ میں نے ریئلائز کیا باہر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے ملک کا۔ تو جو ویژول فلم سے آتا ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں، ہم نہیں پروجیکٹ کر سکتے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فیکٹ آئز۔ امریکہ کے لیے دہشت گردی کی جنگ کی مخالفت پر طالبان خان کہا جاتا تھا عمران خان۔ دہشت گردی کی جنگ تھی تو سافٹ امیج لفظ سنتا تھا۔ سافٹ امیج کوئی چیز نہیں۔ سافٹ امیج کے لیے پاکستانیت کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ فلم ساز دنیا کو پاکستان کی خوبصورتی دکھائیں۔ ہار سے ڈرنے والا کبھی نہیں جیتتا، رسک لینا پڑتا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا خطاب۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل فیکٹ آئز کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے دہشت گردی کی جنگ کی مخالفت پر طالبان خان کہا جاتا تھا۔ دہشت گردی کی جنگ تھی تو سافٹ امیج لفظ سنتا تھا۔ سافٹ امیج کوئی چیز نہیں۔ سافٹ امیج کے لیے پاکستانیت کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ فلم سازوں کے پاس موقع ہے، دنیا کو پاکستان کی خوبصورتی دکھائیں۔ دنیا کاپی کو نہیں، اوریجنل کو پسند کرتی ہے۔ ہار سے ڈرنے والا کبھی نہیں جیتتا، جیت کے لیے رسک لینا پڑتا ہے۔ انہوں نے تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلم فیسٹیول کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہم بالکل درست راستے پر جا رہے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ ہم بھی ایک دن اس طرف نکلیں گے۔ میں تقریباً پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں۔ فلم انڈسٹری کا آغاز دیکھا ہے، ہم غلط راستے پر چلے گئے۔ حقیقی سوچ کی بجائے ہم نے بھارتی فلموں کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے دوسری فلموں کا جائزہ لینے کی بجائے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیا اور ان کا کلچر اپنا لیا۔ 60 میں لوگ بھارتی فلم دیکھنے کے لیے لوگ کابل جاتے تھے۔ سوچ تھی کہ وہ بہتر فلم انڈسٹری ہے، ہم کاپی کریں گے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے۔ 70 میں ہمارا ٹی وی ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا۔ دنیا کے اندر میرا تجربہ ہے کہ کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو صرف اوریجنل کنٹینٹ کی ہے۔ نصرت فتح علی خان کو شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے لیے انگلینڈ اور امریکہ بھی لے جاتا تھا۔ میری وہاں کے بڑے پاپ سٹار سے واقفیت تھی، میں نے ان کو دعوت دی، وہ سب نصرت فتح علی خان کے فین بن گئے۔ نصرت فتح علی خان کی ویلیو اس لیے تھی کہ کاپی نہیں کرتا تھا۔ اگر ان کی وفات نہ ہوتی تو مغرب میں ان کا نام بننے والا تھا۔ میرا کرکٹ کا تجربہ ہے، میں پہلی بار انگلینڈ میں میچ کھیلنے گیا تو ہماری ٹیم کے لوگ کہتے تھے ہم انگریز سے نہیں جیت سکتے، کیونکہ سوچ تھی کہ ان کے پاس تکنیک ہے۔ ہم جیتا ہوا میچ بھی ہار جاتے تھے۔ پھر تبدیلی آئی، ہم نے ان کو کاپی کرنا شروع کیا، لیکن جب ہم نے ریورس سوئنگ کو ایجاد کیا، دنیا نے پھر ہمیں فالو کیا۔ میں چاہتا ہوں ہماری فلم انڈسٹری میں حقیقت آئے، نئی سوچ ہو۔ ہماری فلم انڈسٹری ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے متاثر ہے۔ ہماری فلم سازوں کے پاس موقع ہے، ہم دنیا کو پاکستان دکھائیں۔ میں ارطغرل سیریز کو پاکستان لے کر آیا، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں ہار سے ڈرنے والا کبھی نہیں جیتتا، جیت کے لیے رسک لینا پڑتا ہے۔ ہارنے کا خوف انسان کی صلاحیت میں رکاوٹ ہے۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں پاکستان میں کتنی ورائٹی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے سیاستدانوں کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ان کی چھٹیاں لندن میں گزرتی ہے۔ پاکستان میں سیاحت ترقی کی راہ ہے، ہماری ٹورزم پر توجہ ہی نہیں ہے۔ ماؤنٹین ٹورزم دنیا میں کہیں نہیں ہے، دنیا میں بڑی چوٹیاں پاکستان میں ہیں۔ ہمارے پاس 12 موسم ہیں، ہم پاکستان میں ہر چیز اگا سکتے ہیں۔ فلم میکرز کے پاس موقع ہے کہ دنیا کو پاکستان دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ تھی تو سافٹ امیج لفظ سنتا تھا کہ پاکستان کا سافٹ امیج دکھانا چاہیے۔ مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ دہشت گردی کی جنگ میں شرکت کر رہے تھے، امریکہ کے لیے ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے، ہمیں برا بلا بھی کہا جا رہا تھا، حالانکہ ہمیں امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں شروع سے ہی اس کی مخالفت کرتا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ پاکستان خطرناک جگہ ہے، انتہا پسند اور دہشت گرد ہے، ہمارے اندر سے ایک دفاع کرنے کی چیز سامنے آئی کہ پاکستان کا سافٹ امیج پروموٹ کریں گے تو دنیا کہے گی ہم بہت اچھے ہیں۔ سافٹ امیج کوئی چیز نہیں ہوتی، احساس کمتری کی وجہ سے اس طرف لگ جاتے ہیں۔
میں اس سے گزرا ہوا ہوں، مجھے طالبان خان کہتے تھے۔ ماڈریٹ کیا چیز ہے؟ مطلب ہم انگریزی بولنا شروع کر دیں اور ان کی طرح کپڑے پہننا شروع کریں؟ تو یہ سافٹ امیج ہے کہ ہم آپ کی طرح ہی ہے۔ سافٹ امیج خودداری سے آتا ہے۔ دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے۔ جس میں خودداری نہیں، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ سافٹ امیج پرموٹ کرنا ہے تو پاکستانیت کو پرموٹ کریں۔ ملک اس لیے نہیں بنا تھا۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال عظیم لوگ تھے، وہ بڑے ذہین تھے۔